ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو علوم دین کی سمجھ دے دینا، قرآن کے علوم کی سمجھ دے دینا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی سمجھ دے دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بھلائی ہے، اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس فقیہ الامت، شیخ الحدیث، فقیہ، مفتی، متقی، پرہیزگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، اللہم علم الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ اس کو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا علم سکھا دے، وفقہہ فی الدین، اور اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ وہ جو علم تھا وہ کون سا علم تھا؟ وہ کون سا علم ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ ایک بڑی ناانصافی کی جاتی ہے، میتھ کا علم سکھا رہے ہیں اور اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، سائنس کا علم سکھا رہے ہیں اوپر یہ حدیث لکھی ہے، کمپیوٹر کا علم سکھا رہے ہیں اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، یہ دنیاوی علوم اپنی جگہ پہ معنی رکھتے ہیں، ان سے انکار نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں سیکھنا چاہیے۔ دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں چلنے کے لیے سائنس کا علم سیکھنا اور جدید یہ میزائل کا علم سیکھنا اور یہ اسلحہ سازی کا علم سیکھنا، یہ بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ آج کے دور میں اگر مسلمان امریکہ اور اسرائیل سے مار کھا رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ جدید اسلحہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے ان کے پاس۔ ان لوگوں نے صرف اپنی عیاشیوں پہ صرف